کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے، تو آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن کچھ اچھی نیتیں حسب حال میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں ہم شامل کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلے کا سبب بھی بن جائے گا۔ تو حسب حال میں بھی کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو بیان کیا جائے گا عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور بتائے گئے روحانی علاج پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، جو بیان کروں گا خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک و جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ ماں جی پہلے یہ میں ضلع مچاری لال شہر میں رہتا ہوں، مجھے استخارہ کرانا ہے کہ میں جب بھی کوئی یعنی کہ نیک ارادہ کرتا ہوں کام کے حساب سے، یعنی کہ وہ میرا نہیں ہو پاتا ہے، کوشش بہت زیادہ کرتا ہوں، کیا مسئلے مسائل ہیں؟ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ پورا نہیں ہو پاتا، کیا مسئلہ ہے؟ ماجد علی بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وسیم شاہ ہے، والدہ کا نام گلتاج بی بی۔ طبیعت کافی عرصے سے خراب رہتی ہے اور کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ طبیعت خراب رہتی ہے، کام کا بھی دل نہیں کرتا، تو استخارے کا آپ نے فرمایا، آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام فلک شیر ہے اور میری والدہ کا نام شہناز بیگم ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے اٹلی میں آئے ہو، مجھے کام نہیں ملا کوئی بھی، اس کے لیے میں نے استخارہ کرانا تھا اور پوچھنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ 2 سال سے اٹلی میں کام نہیں مل رہا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ فلک شیر بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سائر نیم عطاری، والدہ کا نام سعیدہ بیگم، ابوظبی سے۔ میں 3 ماہ سے میرا کاروبار نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کافی پریشان ہوں۔ کیا مجھے یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے یا کہ مجھے یہیں ہی کاروبار میرے گا؟ پلیز استخارہ کر کے پہلے وظائف بھی بتائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم عطاری،
انشاءاللہ عز و جل نعیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی رکھیے گا، اور بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے لیے کالز کی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، روحانی علاج آپ کے بیان کیے جائیں گے، تو آپ تحریر فرما لیجئے گا استخاروں کی طرف بڑھنے سے پہلے، چونکہ کوشش ہوتی ہے ابتدا کے روزانہ کسی نہ کسی خاص مرض کے بارے میں روحانی علاج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ آج کل چونکہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں کہ گردے میں تکلیف رہتی ہے، ڈائلیسس وغیرہ بھی کرواتے ہیں جن کے ساتھ ڈائلیسس ہوتی ہے، اور اسی طرح جن کے گردوں میں پتھری آ چکی ہو یا تکلیف رہتی ہو، جنہوں نے اپنے گردے نکلوا لی ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے کون سا ایسا روحانی علاج ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا ایسا ورد ہے، کون سی ایسی دعائیں کہ اگر ایسے مریض وہ پڑھیں تو انہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی اس طرح کا شامل ہو سلسلے میں، یا ان کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی اس طرح کا بیمار ہو کہ جن کے ساتھ ڈائلیسس ہوتی ہے، یا گردے میں تکلیف ہوتی ہو، یا گردے میں پتھری آ چکی ہو، تو اب ایسے مریضوں کو کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیا روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ میں انشاءاللہ روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ عرض کر دیتا ہوں۔ جی، اللہ عز و جل سے دعا بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول اور ناظرین گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، پتھری وغیرہ اگر ان کے گردے میں ہو گئی ہے، تو اللہ عز و جل امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ گردے کے امراض سے متعلق انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ یہ روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بہت ہی پیارے رسالے بیمار عابد میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ اس روحانی علاج کا صفحہ نمبر 32 ہے، آپ اس کو سماعت بھی فرما لیجئے، صفحہ نمبر 32 تحریر بھی کر لیجئے، اور اس کو وہاں سے دیکھ بھی لیجئے گا۔ میں انشاءاللہ عز و جل عرض بھی کر دیتا ہوں۔ گردوں کی بیماری کے سبب پیشاب وغیرہ کے بھی امراض ہو جایا کرتے ہیں کہ پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، جلن ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی روحانی علاج پیش ہے۔ اگر ایسا ہو کہ گردوں کی بیماری ہو تو باوضو بارش کے پانی پر بسم اللہ کے ساتھ سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، اور دن میں 4 بار صبح ناشتے سے قبل، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3 گھونٹ وہ پانی پئیں۔ ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ دور ہو جائے گی۔ گردے میں پتھری ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی۔ بارش کے پانی کا آپ نے فرمایا کہ اگر بارش کا پانی نہ ملے تو اب اس صورت میں پھر کیا کریں؟ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ سادہ پانی بھی لے سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار الگ ہوگا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر نا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار پڑھ کر یہ گردے والے مریض کے اوپر دم کر دیا جائے۔ پانی وغیرہ نہیں چاہیے اس میں۔ اچھا، اس میں صرف سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر وہ دم کر دیں۔ اگر پانی میسر آ جائے بارش کا تو اس صورت میں والا روحانی علاج پہلے والا جو عمل تھا وہ کر سکتے اچھا، اور اگر بارش کا پانی میسر نہ ہو تو صرف فقط 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر گردے کے مریض پر دم کر دیں، جس کے ساتھ گردے میں پتھری ہو، درد وغیرہ ہو، گردے کے جو بھی امراض ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج ہے روحانی علاج، اگر کہیں تو عرض کر دیتا ہوں۔ جی بالکل، ارشاد فرمائیں۔ ایک بہت پیارا روحانی علاج امیر سنت کی کتاب ہے نا، گھریلو علاج، جی جی، اس کے صفحہ نمبر 56 پر الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت جو چھوٹی سی، اس کو دیکھ بھی لیجیے گا، صفحہ نمبر 56، وہاں سے دیکھ کر پلیٹ کے اوپر لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، زردے کے رنگ سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں، اگر زعفران میسر اس سے لکھ لیں، ورنہ زردے کے رنگ سے لکھ کر 3 پلیٹوں کے اوپر یہ لکھ لیجئے، اور صبح، دوپہر اور شام۔ تو ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، گردے میں اگر تکلیف رہتی ہو یا ڈائلیسس پر ہوں، تو ان روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیے۔ گردے پر باندھنے کے اور پینے کے بھی کچھ مخصوص تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، ان تعویذات عطاریہ کو استعمال کیجئے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی مریض ہے، اس کو آپ مشورہ دے دیجئے کہ وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔
بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، ترتیبوار جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ابتداً ماجد علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، کسی کام کو شروع کرتا ہوں تو وہ کام پورا نہیں ہو پاتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کا استخارہ کیا ماجد علی بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ، آپ کے معاملات میں، آپ کے کام پر لوگوں کی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی بس اوقات کام پورے نہیں ہو پاتے، کام اٹک جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز کاموں کو پورا فرمائیں۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ جب بھی نیند سے بیدار ہوں، نیند سے بیدار ہونے کے بعد 20 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر آپ کی مدد ہوتی رہے گی اور آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہے گی۔ مزید آپ اپنے ان معاملات کی تعویذات اطاریہ کے بستوں سے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کے حکم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ وسیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو استخارہ آپ کا کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، امریات وغیرہ کے معاملات بالکل بھی نہیں ہے، صرف نظر بد کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ اور طبیعت کی خرابی ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے اثرات کا اشارہ ہے۔ مایوس نہ ہو آپ، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی اور کام میں بھی دل لگنا آپ کا شروع ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کیجئے اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور کام میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بسا اوقات طبیعت میں چڑچڑاپن، بے چینی، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو وظائف پر عمل کیجئے، مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، طبیعت بہتر ہو جائے گی تو آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ فلک شیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 2 سال سے میں اٹلی میں کام کر رہا ہوں لیکن کام نہیں مل پا رہا، بڑی کوشش کرتا ہوں پھر بھی کام نہیں مل پاتا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا فلک شیر بھائی، آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں آپ کے ساتھ کوئی بندش نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات کے معاملات بالکل بھی نہیں ہیں۔ مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، جائز روزگار کے حصول کے لیے آپ مزید کوشش جاری رکھیں، کوشش کرتے تھے مزید اپنی کوششوں کو تیز کر دیجئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، کامل بھروسہ ہو، توکل اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان یا رزاق 550 مرتبہ یہ پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ مزید فرائض کی پابندی کیجیے کیونکہ رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، روزگار کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نعیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کسی ملک میں رہتا ہوں اور 3 ماہ سے کام نہیں مل پا رہا، اب میرے لیے یہاں رکنا بہتر ہے، یہاں سے ہجرت کر جانا بہتر ہے۔ تو استخارہ آپ کا کیا گیا نعیم بھائی، تو آپ کے لیے یہاں سے ہجرت کرنا ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ اپنے ہی وطن تشریف لے آئیں اور یہیں آ کر روزگار کے حصول کے لیے کوشش کیجیے۔ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رزق میں برکت دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیے۔ آپ اپنے ملک پاکستان تشریف لے آئیے، یہیں آ کر آپ اپنے روزگار کے حصول کے لیے، جائز روزگار کے حصول کے لیے کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے، آپ کثرت کے ساتھ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کا ورد کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ صفاتی نام پڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جائز مقصد کے لیے، جائز روزگار کے حصول کے لیے، جائز کاموں کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے حکم سے آپ کو جائز کام
نصیب ہو جائے گا اور آپ کو حلال و آسان روزگار بھی نصیب ہوگا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا نعیم بھائی، آپ بھی اور ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ حضور یہ استخارہ کروانا تھا، میں مومن پورہ لاہور سے بول رہا ہوں، محمد حسین میرا نام ہے۔ میرے بھائی ہیں، ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا نا ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو علاج وغیرہ بھی کرایا ہے، ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک ہیں، تو یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، کیا مسئلہ ہے استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ بھائی کا نام آپ نے نہیں بتایا، حسین بھائی، اگر نام بتا دیتے اپنے بھائی کا نام تو استخارہ کر دیا جاتا۔ آپ نے اپنے دیکھیں بھائی کا مکمل مسئلہ بتا دیا، لیکن نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا۔ باقی آپ نے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ ہارٹ کا مسئلہ ہے نا، ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو دل کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ نوٹ فرما لیجئے گا، ڈائری اور قلم کے ساتھ رکھیے گا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کالز ریکارڈ کروائیں استخاری کے لیے، روحانی علاج کے لیے، تو مکمل مسئلہ بھی بتا دیا کیجئے اور نام اور والدہ کا نام بھی ضرور بتا دیا کیجئے تاکہ استخارہ کر دیا جائے۔ مکمل مسئلہ بتا دیا اور نام نہ بتایا، والدہ کا نام نہ بتایا، پھر بھی استخارہ نہیں ہو سکے گا، تو ساتھ ساتھ نام اور والدہ کا نام بھی مسئلے کے ساتھ یہ مکمل بتا دیا کیجیے۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میں محمد حنیف بولتا ہوں، میری ماں کا نام ہے سارا بھائی۔ میرے کو اچھا ماں ہو گیا دما، ساتھ پھولتی ہے چلنے پلنے میں، چل نہیں سکتا ہوں بالکل، اور دادر وغیرہ سیڑھی وغیرہ نہیں چڑھ سکتا، اور کھانسی اور دم بہت ہوتا ہے، تو تھوڑا پلیز میرے کو اس کا روحانی کو علاج بتائیے، کیا استخارہ کر کے دیجیے، کیا ہے کچھ تکلیف کا کی ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ حنیف بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو دمے کا اور کھانسی کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ ریحان اللہ خان سکھر سے بول رہا ہوں، میرے زوجہ کا نام سمیہ ہے، ان کی والدہ کا نام شاہدہ ہے، بہت بیمار رہتی ہیں۔ زوجہ آپ کی اکثر بیمار رہتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد آسم ہے، میں 104 نال سے بول رہا ہوں، چیچاتنی سے۔ والدہ کا نام شمیم اختر ہے، مجھے زرکان ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہے، میرا استخارہ کر کے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ عاصم بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مایوس نہ ہوں، کیا بہت ساری بیماریاں ہیں، یرقان بھی ہے اور بہت سارے امراض میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا ضرور حاصل ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ باقی روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور استخارہ بھی آپ کا ابھی ہم کر لیتے ہیں، استخارہ کر کے آپ کو جواب بھی بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عرفان ہے، میں پنجاب کے شہر ضلع شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، روحانی علاج پوچھنا بواسیر ہے۔ بواسیر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ جی بھائی جان، میرا نام محمد شکیل ہے اور میری والدہ کا نام خورشیدہ بی بی ہے، اور میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے سلسلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا باہر جانا ممکن ہے یا ناممکن رہے گا میرے لیے۔ باہر جانا ممکن ہے یا ممکن نہیں، بہرحال ہم یہ آپ کو بتا دیں گے استخارہ کر کے کہ بیرون ملک جانا آپ کا کیسا رہے گا، بہتر ہے یا نہیں۔ باقی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں کامران بات کر رہا ہوں شیخوپورہ۔ سر مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میری بیوی پہ اور مجھ پہ کسی قسم کی کوئی بندش یا کوئی مطلب اثرات یا کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، پچھلے 6 ماہ سے مطلب بیمار بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے حوالے سے بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات یا بندش یا اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں یا نہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بھی استخارہ کریں گے۔ کامران بھائی اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا وقت ہوا ہے، ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں اب، اور اس سے قبل جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے تھے ان کے روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ حسین بھائی کے مرکز الاولیاء لاہور سے کال تھی، جی بھائی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، نام نہیں بتایا تھا، نکل جاتا ہے ذہن سے بس اوقات۔ اچھا، اور خوشی بھی بس اوقات ہوتی ہوگی کہ چلیں مدنی چینل میں کال مل گئی، صحیح فرمایا۔ چلیں بہرحال دعا بھی فرما دیجیے گا ان کے بھائی کے لیے۔ اچھا، ان کے بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے نا؟ جی، اور دل کا کوئی مرض ہے،
جو صحیح نہیں ہو کوئی رہا. روحانی علاج، کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ کسی کی دل کے شریانے بند ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، گھبراہٹ رہتی ہو، اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل دل کے کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہمارے وہ ناظرین جو ابھی اس وقت مدنی چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان تمام دل کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اور جن اسلامی بھائی نے ابھی کال کی اپنے بھائی کے حوالے سے، اللہ عز و جل ان کے بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ و صحت نافیہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. بیمار عابد صفحہ نمبر 35 سورہ یاسین کی یہ آیت، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھائیں یا پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اس روحانی علاج کی جو مدت ہے تا حصول شفا، جب تک کہ یہ مریض صحیح نہیں ہو جاتے نا، دل کے مریض، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی. اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا تھا، محمد عرفان نے، کہ ان کی والدہ کے ساتھ بواسیر کا مسئلہ ہے. اللہ عز و جل ان کی والدہ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے لیے ایک روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر یہ روحانی علاج تحریر ہے. اس کو وہاں سے دیکھ بھی لیجئے گا، سماعت بھی فرما لیجئے. روحانی علاج یہ ہے، ہر قسم کی بواسیر، خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرح اور دوسری میں سورہ فیل، اور سلام کے بعد 70 بار کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ. چند روز اسی طرح کریں، انشاءاللہ عز و جل بواسیر دفعہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے. بڑھتے ہیں جوابات کی جانب. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. ہمارے حنیف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے دمہ کا مسئلہ ہے، کھانسی بھی رہتی ہے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا اور بیماری بڑھ جاتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا حنیف بھائی، آپ کے ساتھ بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری ہی کی علامات ہیں، کوئی عملیات، کوئی اثرات کا معاملہ آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت پہ کامل یقین رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، اور یہی وظیفہ 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا دمے کا مسئلہ جو ہے، یہ جو مرض ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد ریحان اللہ بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری زوجہ اکثر بیمار رہتی ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے. تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ کیا گیا. آپ کی زوجہ کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اکثر بیمار رہتی ہیں. نظر بھی اتروا لیجیے. ڈاکٹری علاج بھی آپ زوجہ کا کرواتے رہیے، جاری رکھیے، اور روحانی علاج آپ یہ سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کی زوجہ خود پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھ لیں، نہیں تو آپ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں. وظیفہ یہ ہے یا حیو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے. 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر آپ اپنی زوجہ پہ دم کر دیجئے، یا خود پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. یہ عمل مسلسل جاری رکھیے. مزید آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے ریحان اللہ بھائی، اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد عاصم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے یرقان بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا ہے. مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ بیماریاں بسا اوقات ظاہری طور پر ہمیں الجھن سے ہو جاتی ہے اور طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور بسا اوقات کئیوں کا تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے. بڑی فضیلت ہے
بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں، لیکن ان بیماریوں پر اگر صبر کیا جائے اور اللہ کے رضا پر راضی رہا جائے، یقین کیجئے یہ بیماریاں سبب رحمت بن جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس واویلا مچایا جائے، اپنی بلا وجہ دوسروں کے سامنے اظہار کیا جائے، دوسروں کے آگے رویا جائے، تو بلا وجہ اظہار کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، واویلا مچانے سے بیماریاں تو جانے سے رہیں۔ صحیح، اگر صبر کیا جائے تو صبر کر کے اللہ کی رحمت سے اجر یہ حاصل ہوگا۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور صبر جمیل کتنا پیارا صبر ہے، یعنی بیماری میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، ایسی بیماری، اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو اور وہ اپنی بیماری کا اظہار نہ کرے اور صبر کرے تو اسے صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ تو صبر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی۔ آپ نے جو کہا کہ یرقان ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، امیر سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، بہت پیارا رسالہ ہے اور بہت سارے روحانی علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں یرقان کا ایک بہت پیارا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ سورۃ الحشر 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا یرقان کے لیے انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا۔ سورۃ الحشر 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ چونکہ تھوڑا طویل روحانی علاج ہے، 101 مرتبہ سورۃ الحشر پڑھنا ہے، اور یہ اگر مشکل لگے تو ایک اور آسان سا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، وہ یہ کہ جب بھی آپ دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ سے، یعنی جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، تو اس سے سورۃ البینہ پڑھوا کر کھانے پہ آپ دم کروا لیجئے۔ اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں تو آپ خود پڑھ کر کھانے پہ دم کر لیجئے۔ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، تو سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے آپ وہ دم کیا ہوا کھانا تناول فرمائیے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری یرقان یہ جاتی رہے گی، آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ یرقان کے کچھ مخصوص تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے روحانی علاج سلسلے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شامل ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، اسلامی بھائیوں میں سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مرض ہو، کسی کو یہ بیماری ہو، یرقان کی، ہیپاٹائٹس کی، ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، جس کو بھی یہ بیماری ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے۔ تعویذات عطاریہ کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ تو استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھ پر کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کروائی، کسی نے مجھ پر کوئی بندش یا اثرات وغیرہ تو نہیں کروائی، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ کامران بھائی، استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، کسی نے کوئی آپ پر عملیات نہیں کروائی، کسی نے کوئی بندش نہیں کروائی، نہ آپ کے ساتھ کوئی اثرات کا ایسا کوئی معاملہ ہے۔ بسا اوقات یہ ایک نفسیاتی پرابلم، اس کو سمجھ لیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی معاملات سے ہٹ کر کوئی خلاف مزاج معاملات سامنے آ گئے، خلاف مزاج عادتیں سامنے آ گئیں، اس طرح کے کچھ رویے کسی کے سامنے آ گئے، تو اب ذہن میں فوراً یہی وسوسہ آتا ہے کہ کسی نے مجھ پر بندش کروا دی ہے، کسی نے عملیات کروا دیا، یا جنات کے معاملات ہیں، شریر جنات کے معاملات ہیں۔ تو استخارے میں دیکھیں منع کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو بھی تھوڑی وسعت دینی چاہیے، اور اللہ کی رحمت پر دیکھیں کامل بھروسہ رکھیں، اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہمیں اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید ہم آپ کو حفاظت کے لیے کچھ وظائف بھی بتا دیتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا۔ کوئی آپ پر جادو نہیں کروا سکے گا، کوئی آپ پر عملیات نہیں کروا سکے گا، آپ کا حفاظتی حصار بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کیجئے۔ جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، جادو سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب
حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام مدثر الحسن ہے، میں ضلع جہلم کا رہنے والا ہوں۔ میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میرے لیے یہاں کاروبار صحیح رہے گا یا باہر کے لیے باہر جاؤں، اور میرے بیمار ہوں، میرے درد ہے پورے جسم، ہر وقت درد کرتا ہے، جوڑ میرے درد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ مدثر الحسن نام بتائیں نا، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ پرویز نام ہے میرا، ضلع میرپور خاص، تحصیل کوٹ غلام محمد۔ دراصل میرے ماموں کو فالج ہو گیا ہے۔ ماموں کو فالج ہو گیا ہے، ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد عباس اطاری، سیالکوٹ۔ یہ سوال ہے تو میرے ابو بھی بیمار ہیں، ان کو کمر میں درد ہوتا ہے، اور مجھے خود بھی تقریباً 4-5 دن سے کمر میں درد ہے، میری بیگم کو بھی کمر کا درد ہے، کاروبار کی بھی شدید بندش ہے، تو کوئی روحانی علاج ہی بتا دیں یہ جو میں نے بیماریاں بتائی ہیں، اور کاروبار کے لیے بھی کوئی روحانی علاج جو ہے وہ چیز فرما دیں انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ احسان الہی نام ہے میرا، اور والدہ کا نام ہے نور فاطمہ۔ ایک تو صحت کے حوالے سے بڑی پرابلم ہے، اور کام کے حوالے سے بھی بہت مشکلات ہیں۔ صحت کی پرابلم ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کی نعمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت کی نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے نا، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحت اور وقت یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں دونوں۔ اللہ کرے ہم وقت کی نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے اور سعادت مل جائے۔ اسی طرح صحت، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنے میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ واقعی جس کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہوتی نا، وہی اس نعمت کی قدر جان سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی قدر جاننی ہے تو کسی بیمار آدمی سے پوچھا جائے جو بستر پر بیمار پڑا ہے، اٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، یا بستروں پر پڑ چکے ہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے صحت کی قدر معلوم کی جائے۔ اللہ کرے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتائیں گے۔ احسان علی بھائی مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے بھی آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، ان کے ماموں کو فالج ہو چکا ہے۔ جی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج پرویز بھائی نے اپنے ماموں کے فالج کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر فالج اور لقوہ سے متعلق روحانی علاج ہے۔ لقوہ اور فالج، سورہ زلزال، یہ 30ویں پارے کی سورہ ہے۔ اس سورہ زلزال کو لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پلایا جائے تو فالج اور لقوہ کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور سورہ زلزال، یہی جو سورہ زلزال ہے، اس کو اسٹیل کے برتن پر لکھ کر اس فالج والے مریض کو اس کی زیارت کرائی جائے، دکھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی صحت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ روحانی علاج مع طبی علاج نامی رسالہ، اس کے اندر ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے، یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ رات کو، انشاءاللہ عز و جل فالج کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ مدثر الحسن بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، بیرونی ملک جانے کے حوالے سے فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے آپ کے لیے جانا، تو ابھی آپ اپنے ارادے کو موقوف کر دیجیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جسم میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ جسم میں اگر درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، یا ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہو، تو اس حوالے سے وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام 1 مرتبہ، یا مغنیو،
یا مغنیو یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیر لیجئے، اللہ کے کرم سے جسمانی درد سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد احسان الہی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ صحت کی پرابلم ہے اور کاروباری مسائل کا بھی میں شکار ہوں، آپ کا استخارہ کیا گیا تو صحت کے حوالے سے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور کاروباری حوالے سے آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا ہے۔ اپنا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہیے، صدقے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی اور مال کی بھی حفاظت رہے گی اور اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں خوب برکت رہیں گی، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ دو کہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مال میں برکت رہتی ہے، آزمائش سے بھی حفاظت رہتی ہے، مال ہلاک ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً آپ بھی اپنا صدقہ نکالتے رہا کیجئے اور اپنے گھر والوں کا، بچوں کا یہ صدقہ نکالتے رہا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ چاہے تو آپ اپنے مسائل لکھ کر تحریری طور پر اس ایڈریس پر روانہ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات عطاریہ بھی پہنچا دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کر دیے جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو روحانی علاج کی سروس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں، اپنے معاملات کی، اپنی بیماریوں کی، اپنے مسائل کے کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس سے بھی بالکل آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے دعائیں کریں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے، وہاں جا کر دعائیں کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔